29 تاریخ ہے، کام ہو بھی سکتا ہے اور انشاءاللہ تراویح کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ تو سال کے 12 مہینے اور ہر دن اللہ تعالیٰ ہی کے بنائے ہوئے اور ان کا نظام ہے، لیکن رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ گویا سال کے 12 مہینوں میں انتہائی قیمتی مہینہ ہے۔ جیسے کاشتکار برسات بارش کا وہ پانی کی اس کو ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے موقع پر بارش ہو جانا گویا اس کی کاشتکاری میں سونا برس جانا ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ والوں کے لیے اور بزرگان دین کے لیے یہ مہینہ جو ہے بس ان کی نورانیت اور روحانیت کا موسم بہار ہوتا ہے، اور پورے سال کے 11 مہینے گویا ماہ مبارک کے انتظار میں گزرتے ہیں، ان کے دعاؤں میں، مانگنے میں کہ عافیت کے ساتھ خیر کے ساتھ ماہ مبارک ہم کو مل جائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے روحانی پیشوا اور روحانیت کے اعلیٰ مقام پر ہیں، وہ ماہ مبارک کا انتظار اور اتنی شدت کے ساتھ کہ 2 مہینے قبل ہی سے دعا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نورانیت میں، روحانیت میں، اللہ کے قرب میں جس مقام پر تھے اس پر تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود آپ ماہ مبارک کا اہتمام، انتظار، تڑپ اللہ سے مانگنا اور اہتمام کے ساتھ دعا کرنا، یہ ہم لوگوں کے لیے گویا سبق کی بات ہے کہ آپ نے تو مانگا ہے، ہم کو بغیر مانگے مل رہا ہے، آپ نے دعائیں مانگی ہیں، ہم نے تو دعا کی نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنے کرم سے، فضل سے ہم سب لوگوں کو صحت، سلامتی اور عافیت کے ساتھ ماہ مبارک عطا فرما رہا۔ یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام بھی ہے، اور اللہ پاک ہم سب لوگوں کو اس مہینے میں کچھ نوازنا چاہتا ہے، اس لیے یہ حالات اور یہ اسباب پیدا فرما دیا۔ ہمارے یہاں تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ماہ مبارک کی جب آمد ہوتی ہے تو تیاریاں تو ہوتی ہماری ہیں، لیکن وہ تیاریاں کھانے پینے کے تعلق سے ہوتی ہیں کہ بھئی افطار کا انتظام ہے، سحر کا انتظام ہے، کیا کیا چیزیں کرنا ہے۔ بعض گھرانوں پورے مہینہ کر لیتے ہیں، لیکن کم ہم میں سے ہوں گے جو اعمال کی لائن سے کوئی نظام اپنا بناتے ہوں کہ بھائی ماہ مبارک آ رہا ہے، جیسے گزرے اب تو گزرے ہیں، لیکن اعمال کے تعلق سے اب ان چیزوں کا اہتمام اور ہمیں ان چیزوں کی فکریں کرنا ہے اور اس طریقے سے اپنے اوقات کو گزارنا ہے۔ حالانکہ حق تو واقعی یہی تھا کہ ہم سب میں یہ فکر ہو جاتی کہ اعمال کے تعلق سے ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی، ہم اس کا نظام بناتے، ہم اس کی فکریں کرتے کہ تلاوت میں، تسبیحات میں، نوافل میں، دعاؤں میں اب تک 11 مہینے جو بھی ہمارا معمول رہا ہو، اس میں ایک نمایاں تبدیلی اور ایک نمایاں ہو جانا چاہیے، اس کا تقاضا ہے۔ مجھے یاد ہے شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا زکریا علیہ الرحمہ کے یہاں ماہ مبارک شعبان کی 29 تاریخ ہوئی، بس حضرت کے یہاں طالبین کی اور اصلاح والوں کی، رمضان کی قدردانی کرنے والوں کا ایک سلسلہ آمد شروع کہ حضرت کے رمضان گزارے جائے، اس لیے کہ بزرگوں کے یہاں جو قدردانی اور جو اہمیت ان کے یہاں رمضان کی دیکھنے کو ملتی ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی ہے،
اور یہ اہمیت در حقیقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی ہے۔ اس لیے بھائی ہم سب لوگ یہ ارادے کر لیں کہ انشاءاللہ یہ مہینہ اگر کوئی عذر شرعی ہمارے سامنے نہیں ہے تو انشاءاللہ ایک ایک لمحات کو قدردانی کے ساتھ گزاریں گے، اور ہماری فکریں یہ ہوں گی کہ گویا جیسے سیزن نیکیوں کا طاعت کا اعمال کا سیزن آ گیا ہے، تو جیسے کاروباری آدمی سیزن کے زمانے میں پوری توجہ کاروبار پر لگا لیتا ہے کہ اس میں کمائی اتنی کر لو کہ پورے سال کی ہو جائے، اسی طرح اللہ پاک ہمیں دینی اعتبار سے کمائی کی اسی انداز کی فکر نصیب فرما دے کہ وہ پورے سال تک ہماری زندگی کے اس کے اثرات ہمارے اعمال پر، اسی طریقے سے ہمارے معمولات پر، ہماری عبادتوں میں، ہماری تلاوتوں میں، وہ غرضے کی ایک ایک چیز میں ایک تبدیلی پیدا ہو جائے اور ایک فکر پیدا ہو جائے، اور یہ کہ ہمارا ہر دن اس طرح گزرے کہ آج ہم نے کتنا کمایا، آج ہمیں کیا مل گیا، آج کیا کمی رہی، تاکہ اگلے دن وہ چیز نہ ہونے پائے۔ اس انداز پر اگر گزاریں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ پاک عطا فرمائے گا، اللہ پاک نوازے گا، کیونکہ اگر اس کو نوازنا نہ ہوتا تو یہ سارے اسباب اور یہ سارا نظام جو بنایا ہے، صحت کا، عافیت کا، سلامتی کا، کوئی بیماری نہیں، تھوڑی بہت بیماری جو تحمل میں ہے، ان سب کے ساتھ اللہ نے رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ فرما رہا ہے، بہت بڑے خیر کا ارادہ ہو رہا ہے، بس یہ کہ قدردانی کے ساتھ ہم رمضان المبارک کو گزارنے کی فکر اور اہتمام اور دعا بھی مانگتے رہیں کہ اللہ کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہونے پائے، کوئی مانے نہ آ جائے، کوئی ایسی وہ دقت نہ پیدا ہو جائے کہ جو اعمال کے تعلق سے خلل انداز ہو۔ دعا بھی مانگیں گے، فکر بھی کریں گے، تو انشاءاللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب 2 مہینے پہلے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب میں برکت دیجیے، شعبان میں برکت دیجیے، وبلغنا رمضان، اور رمضان تک پہنچا دیجیے۔ ظاہر رجب و شعبان میں برکت مانگی ہے تو رمضان تو برکت ہی برکت اس کے اندر، اس لیے بھائی ہم اتنا نہیں کر سکتے، کچھ تو کر ہی سکتے ہیں، اور کچھ کرنا یہ ہے کہ اور دنوں میں ہماری اپنی جو مشغولیات مصروفیات رہتی ہیں، ہم تھوڑی سی فکر کر کے اپنے آپ کو تھوڑا سا مصروفیات کے اعتبار سے سمیٹنا اور اپنے کو فارغ کرنا، اور فارغ کرنے کے بعد میں اپنے عبادتوں کا جو نظام ہے اس میں نمایاں تبدیلی پیدا کرنا، اور زیادہ سے زیادہ ہماری فکر و کوشش یہ ہو کہ ہمیں نوافل کا اہتمام بڑھ جائے، ہمیں تلاوت کا، تسبیحات کا، دعاؤں کا، ان سب چیزوں میں اضافہ ہو جائے ہماری، پھر انشاءاللہ ہم لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری طلب اور محنت کے بقدر عطا بھی فرما دیں گے ہم کو اس کے اندر۔ اللہ پاک